بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر فیصل جاوید ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن فیڈرل اردو یونیورسٹی میں. آج ہماری جو ویلاگ ہے وہ آذربائیجان آرمینیا کانفلکٹ پہ ہے. آذربائیجان آرمینیا کا جو ریسنٹلی کانفلکٹ دوبارہ ابھی آپ کہ میڈیا کی ہائی لائٹس میں آیا اور اس کی کچھ بیک گراؤنڈس پہ ہم بات کریں گے. اس میں ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ کچھ پارٹس میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے ہم آذربائیجان اور آرمینیا کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا آرمینیا آذربائیجان کا جو کانفلکٹ ہے نکورو قرباخ. نکورو قرباخ کا جو کانفلکٹ ہے وہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کیا ہے اس پہ بات کریں گے. پھر اس کے ساتھ نکورو قرباخ کانفلکٹ کے بعد آرمینیا آذربائیجان کی انڈیپینڈنس کے بعد ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے کہ جناب دونوں میں جو 90s میں وار ہوئی اس میں کیا ہوا تھا, کچھ اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد ریسنٹلی جو ایونٹ ہوا ہے اس پہ بات کریں گے, جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں جنگ بندی ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان, اور اس ایگریمنٹ کے بعد کیا کون سے علاقے ایسے تھے جو آرمینیا نے ارلی 90s میں آکوپائی کیے تھے, اور اس ایگریمنٹ کے بعد رشین انٹرفیرنس کے بعد جو ہے وہ کون سے علاقے تھے جو ان کو واپس کرنا پڑے. ہم اس سے بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم جو گلوبل پاورز ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ ان کا اس تنازعہ میں کیا کردار ہے. سب سے پہلے میں بات کروں, کوئی بھی تنازعہ جو بین الاقوامی تعلقات میں بہت سارے تنازعات ہیں, اس میں ایک تنازعہ نکورو قرباخ کا ہے, اس میں کشمیر ہے, فلسطین ہے. ان سب تنازعات کی ایک تاریخ ہے اور تاریخ کو سمجھے بغیر ہم ان تنازعات کو نہیں سمجھ سکتے. اور ہر تنازع کے پیچھے ایک سینچریز کی تاریخ ہے, چاہے وہ فلسطین ہو, کشمیر ہو یا نکورو قرباخ ہو. نکورو قرباخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کو سمجھنا پڑے گا, تاریخ پہ نظر ڈالنی پڑے گی, اور تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ نکورو قرباخ کا جو واقعات ہے, جو ایشو ہے وہ کیا ہے ایکچولی, اور دونوں ممالک اس کو کیوں اس کو اپنے علاقے میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اور دونوں آذربائیجان آرمینیا دونوں کا کلیم ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے. ایک بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو نکورو قرباخ کا جو تنازعہ ہے یہ بیسیکلی ماضی کی پرشین اسٹیٹ, رشیا, آٹومن امپائر یعنی کہ جو آج کا ایران ہے, ایران, رشیا اور ترکی کی جو ماضی کی جو بڑی بڑی ان کی کنگڈم رہی ہیں, امپائر رہی ہیں, یہ تنازعہ بیسیکلی ان تینوں امپائر یا تینوں بڑی اس وقت کی جو کنگڈم تھی ان کے درمیان آپریشن کے بعد یہ تنازعہ جو ہے ابھر کے سامنے آیا ہے. ہم تھوڑا سا آذربائیجان آرمینیا کا تھوڑا اوور لک کرتے ہیں. سب سے پہلے آرمینیا کی بات کرتے ہیں. آرمینیا جو ہے وہ ایک لینڈ لاک اور آذربائیجان دونوں لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں. آرمینیا کے جو بارڈر ہے وہ ویسٹ پہ ترکی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نارتھ میں جارجیا کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور آذربائیجان کے ساتھ ایسٹ میں اس کا بارڈر جو ہے ملا ہوا ہے. اور آرمینیا یوریشین جن میں آتا ہے, اور 91 میں آرمینیا ایک آزاد ریاست کے طور پہ جو ہے سوویت یونین کی تقسیم کے بعد, سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان دونوں 91 میں جو ہے ایک آزاد ریاست کے طور پہ دنیا میں ابھر کے سامنے آئے. تو یہ بھی 91 میں سوویت یونین کی انٹیگریشن کے بعد ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے یوریشیا میں ایک آزاد مملکت کے طور پہ سامنے آتے ہیں. اور نکورو قرباخ پہ اس کا کلیم تب سے ہی موجود, اس سے پہلے بھی آرمینین اس کو کلیم کرتے رہے ہیں. ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو, میں بیسیکلی تو آرمینین جو ہے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے جو ہے پرانے اولڈسٹ جو کرسچن سویلائزیشن ہے یہ اس کو اون کرتے ہیں. اور سب سے پہلا جو چرچ جو قائم ہوا تو وہی کہتے ہیں یہ آرمینیا میں ہی قائم ہوا تھا. دنیا میں بہت ساری بڑی بڑی جو امپائر رہی ہیں, بازنطینی رہے ہوں, پرشین رہے ہوں, منگول ہو, ترکش ہو, یہ مختلف ایرا میں ان کے کنٹرول میں بھی رہا ہے, اور آزادی سے پہلے یہ خود سوویت یونین کا پارٹ رہا ہے. اس کا ایسٹرن ایریا جو آرمینیا کا ہے, اصل میں آرمینیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا. آرمینیا کا بہت بڑی ایک آبادی جو ہے, ایک علاقہ جس کو جو ایسٹرن حصہ ہے وہ آٹومن امپائر کے کنٹرول میں ہے, جو آج بھی آٹومن امپائر کی ایک چھوٹی سی منورٹی آرمینیا کی وہاں بھی رہتی ہے. اور رشیا نے 1828 میں 1828 میں آٹومن امپائر
کے کچھ علاقے جو ہے وہ آکوپائی کیے تھے 1828 میں. تو آرمینیا کے جو موجودہ آرمینیا ہے یہ علاقہ جو ہے تب سے رشیا کے پاس زار روس نے جب قبضہ کیا یہاں پر اس علاقے کو اپنے زیر نگین کیا, تو تب سے یہ 1828 سے ایک معاہدے کے تحت جو ہے یہ آٹومین امپائر سے لے لیا گیا, اور ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ تو ترکی کے پاس رہا, اور جو ٹل جو ہے وہ آج بھی ان کے پاس ہے. پھر 91 میں جب سوویت یونین کی تقسیم ہوئی, آرمینیا جو اپنے آپ کو اپنے اولڈسٹ کرسچن سویلائزیشن سے اپنے آپ کو بلانگ کرتا ہے, تو میں بات کر رہا تھا آرمینیا کا جو ایسٹرن پارٹ ہے وہ آٹومین امپائر کے پاس ہی آج بھی ترکی کے پاس ہے, ترکی کے پروونس میں ہے جو ان کے بارڈر کے ساتھ اٹیچ ہے. وہاں بہت سارے آرمینین مور دین 1 ملین جو ہے آرمینین آج بھی وہاں رہتے ہیں. اور آرمینین جب سوویت جب یونین کا جب ریڈ ریولوشن آیا روس میں, تو 1918 میں تب بھی آرمینیا نے آزادی کی یعنی کہ ایک آزاد ریاست کی کوشش کی اور آزادی کا اعلان بھی کر دیا, لیکن ریڈ آرمی نے 1920 میں اس پہ قبضہ کر کے اس کو اپنے علاقوں میں شامل کر لیا. آج بھی تقریباً 11 ملین جو آرمینین ہیں وہ آج بھی دنیا بھر میں جو ہے وہ رہتے ہیں, اور تقریباً جو آج بھی آرمینیا سے باہر, اس میں موسٹلی جو آرمینینز ہیں وہ امریکہ میں جو ہے امریکہ میں رہتے ہیں. اس میں بہت سارے آرمینینز جو ہیں فرانس میں بھی رہتے ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. یہ ماضی کی جو سوویت یونین کی اور آٹومین امپائر کے جو بیچ میں جو کانفلکٹس ہوئے اس کے نتیجے میں, تو یہ آرمینیا کی تھوڑی سی آرمینین جینوسائڈ کے بارے میں اکثر آرمینینز جو ہیں آٹومین امپائر پہ جو ہے اس کا بلیم بھی لگاتے ہیں کہ جو نا بہت بڑی تعداد میں جو ہے تقریباً کو 3 ملین آرمینین کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ جناب 3 ملین آرمینین کو جو ہے ان کا قتل عام کیا گیا, ان کی نسل کشی کی گئی. اس کا بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. یہ تو ان کا آرمینینز کا کلیم یہ ہے کہ 30 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا, لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں جب آٹومین امپائر جو ہے ایکسس پاور کا حصہ تھا, ان کو شکست ہوئی جنگ عظیم اول میں, تو رشیا چونکہ الائز پاور میں موجود تھا تو آٹومین امپائر کو شکست ہوئی. آٹومین امپائر تو 2023 میں ایک معاہدے کے تحت خلافت ختم ہو گئی وہاں پر, اور وہاں پر کمال اتاتورک جو ہے ایز اے رولر جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن اس پوری فرسٹ ورلڈ وار میں آٹومین امپائر کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اس کا تعلق جو ہے اس کے ان کا کہنا ہے کہ اتنے لوگ تعداد میں لوگ نہیں مارے گئے, بلکہ 1.5 یا 1 سے 1.5 لاکھ لوگ جو ہے 12-15 لاکھ لوگ جو ان کو قتل اس میں مارے گئے ہیں. اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جس میں قحط سالی بھی ہوئی ہے اور بہت ساری بیماریاں پھیلی, اور پھر جنگ عظیم ظاہر بات ہے جنگ عظیم خود جنگ عظیم اول اور 2 میں کروڑوں لوگوں کا قتل عام ہوا ہے پوری جنگوں کے درمیان. اور اصل میں اس کا بھی پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو آرمینینز جو رشین پارٹ میں رہتے تھے انہوں نے اس ٹائم, اور جو رشین آرمینین یہاں رہتے تھے آٹومین امپائر میں, تو اس میں بہت سارے آرمینینز جو ہیں انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو ہے بغاوت کی اور رشین کا ساتھ دیا تھا. تو پھر آٹومین امپائر نے ظاہر پتہ اپنے ڈیفینس کے طور پہ, تو اس کے نتیجے میں بہت سارا قتل عام ہوا تھا. اور آٹومین امپائر کا کہنا ہے کہ نسل کشی نہیں تھی بلکہ اس کا تعلق جنگ عظیم اول سے ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے بھوک افلاد بیماریاں بہت ساری پھیل, اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں مارے گئے. اچھا اس میں بہت سارے کرسچنز ان کا آرمینین کا میں نے بتایا جس طرح کہ ایک اولڈسٹ سویلائزیشنز کرسچن اولڈسٹ سویلائزیشن کو اون کرتے ہیں یہ آرمینینز. تو آرمینینز کرسچنز کے لیے بہت ہولی جو ہے ایک ایریا بھی ہے. یہاں پر ایک ماؤنٹ ارارت جو ہے وہ ایک پہاڑی ہے جس کو ماؤنٹ ارارت کہتے ہیں, جو تو ترکی اور آرمینیا کے بارڈر پہ جو ہے واقع ہے. اور اس کے حوالے سے کرسچنز کا جو آرمینین کرسچن ان کا کلیم یہ ہے کہ یہاں پر حضرت مطلب بائبل میں بھی اس کا حوالہ ہے, اور کہتے ہیں دنیا نے جو دوبارہ زندگی کا انسانوں کی زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ اسی ماؤنٹین ارارت سے ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی کا پورا معاملہ ہے کہ جتنے بھی تمام جوڑوں کو اس میں کشتی میں رکھ دیا گیا, اس کو کہتے ہیں جو کشتی جو ٹھہری آ کے وہ ماؤنٹ ارارت پہ آ کے ٹھہری, وہیں سے انسان نے دوبارہ سے جو انسانیت کی دوبارہ ری برتھ ہوئی ہے وہ ماؤنٹ ارارت سے ہوئی ہے. اور دنیا بھر کریسچنز جو ہیں وہ اس کو بڑی ایز اے ہولی پلیس, اور اس کی جو ایفیلیشنز ہیں وہ آرمینیا سے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور پھر یہ اولڈسٹ سویلائزیشن کرسچن سویلائزیشن سے بھی اپنے وہ بلانگ کر, دنیا میں سب سے پہلا چرچ اور دنیا میں سب سے پہلے جو کرسچن اسٹیٹ جو کی بنیاد رکھی گئی وہ ادھر ہی اس علاقے میں رکھی گئی تھی. تو اس لیے جو آرمینینز ہیں وہ اس کو ایز اے ہولی پلیس کے طور پہ جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں. تھوڑا سا ہم آذربائیجان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں. آذربائیجان جو ہے وہ تیل سے مالا مال ایک ملک ہے,
اور اس کے نیبر کنٹریز میں ایک طرف ایران ہے، ایک طرف اس کا بارڈر جو ہے آرمینیا سے جڑا ہوا ہے، اور ایک طرف اس کا بارڈر جو ہے وہ روس سے ملا ہوا ہے، اور ایک طرف ایک لینڈ لاک سی ہے جس کو کیسپین سی کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کا بارڈر ملا ہوا ہے، اور یہ نیچرل سورسز سے مالا مال ملک ہے، تیل کے وافر تیل و گیس کے بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں، اور یہ بھی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. میجورٹی پیپل جس طرح آرمینیا میں میجورٹی پیپل آرتھوڈاکس کرسچنس کی ہے، تو آذربائیجان میں بھی میجورٹی پیپل یا 99% پیپل جو ہے وہ ترک نسل کے جو ہے وہ مسلم جو ہیں وہ یہاں بستے ہیں، اور جو زیادہ تر، اور یہ بھی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے آرمینیا کی طرح. آذربائیجان جو ہے یہ ماضی میں 1813 سے پہلے گلستان ٹریٹی جب روس نے اس علاقے کو جو ہے جب قبضہ کیا تھا تو یہ ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا. ایران کے اندر شاہ اسماعیل خطائی جو ہے وہ ایک بہت بڑے شاعر، صفوید امپائر میں جو ہے وہ بڑا نام ہے ان کا. تو یہ صفوید امپائر میں جو ہے آذربائیجان ایک بہت مضبوط علاقے کے طور پہ ان کا شامل تھا، اور ایک بعد میں ایک تاریخی طور پہ جب روس نے اس علاقے کو پہ قبضہ کیا ایک آذربائیجان ایک علاقے پہ، جو 1813 اور 1828 میں 2 معاہدے ہوئے، ٹریٹی آف گلستان اور ٹریٹی آف ترکمان چے. یہ 2 معاہدے ہوئے جس کے نتیجے میں جو علاقے روس نے قبضہ کیے وہ روس کے پاس چلے گئے، اور جو آذری جو ہے جو صفوید امپائر یعنی ایران کے اس حصے میں تھے، اس معاہدوں میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ روس کے پاس جو علاقے آ گئے ہیں، جو لوگ ادھر یعنی کہ جو یہاں ہیں ایران واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس جا سکتے ہیں، جو ایران کی ٹیریٹوری میں آذری علاقے میں ہیں وہ اگر رشین علاقے میں آنا چاہیں تو وہ بھی آ کے یہاں پر واپس آ سکتے ہیں، یہاں رہ سکتے ہیں. اسی طرح کے معاہدے جو ہے روس نے جب آٹومین امپائر کے علاقے قبضہ کیے تو اسی طرح کے معاہدے جو ہے آٹومین امپائر کے ساتھ بھی کیے گئے کہ جو آرمینینز روس کے زیر تسلط علاقے میں آگے ہیں اور وہ وہاں جانا چاہتے ہیں، یا وہاں آٹومین امپائر میں جو آرمینینز ہیں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی جو ہمارے نگورو قرباخ کے جو کانفلکٹ ہے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو رشین امپائر کی اس علاقے میں انوالومنٹ ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر جو ہے سیٹلمنٹ ہوئی ہے آرمینین و آذریوں کی. تو یہ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں نگورو قرباخ کا جو علاقہ ہے وہاں جو آبادیاں جو پاپولیشن آگے پیچھے ہوئی، دونوں روس کا جو قبضہ آذربائیجان اور آرمینیا پہ جو ہوا ہے اور یہ جو آبادیوں کا تبادلہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اس وقت چونکہ دونوں علاقے آذربائیجان اور آرمینیا یہ دونوں علاقے جو ہے ظاہر روس کے کنٹرول میں تھے، اس کے ایک پروونس کے انڈر میں آتے تھے. تو وہ یہاں پر تو وہ ظاہر روس کے انڈر میں تو، اور اب جو پاپولیشن کی سیٹلمنٹ تھی، آبادیاں چینج ہو رہی تھیں، تو اس وقت تو ایشو نہیں تھا کوئی، اس وقت بارڈر ڈرا تھا کہ یہ اس نے یہاں جانا ہے. تو جب 1918 میں ریڈ ریولوشن آیا 90s میں، تو اس وقت بھی اس طرح کے آبادیوں کا بڑا مسئلہ، چونکہ اس سے پہلے آرمینین باکو میں بھی رہتے تھے، آذری جو ہے وہ خود آرمینیا کے بہت سارے علاقوں میں رہا کرتے تھے. تو جب فیوچر میں جو کانفلکٹس آئے یعنی کہ 1818 کے اندر بھی اور 1990s کے جو ارلی میں جو کانفلکٹس آئے، تو بہت سارے اس کانفلکٹ کے نتیجے میں آذری آرمینینز کے علاقے سے وہاں چھوڑنے پڑے، اور آرمینین جو باکو میں یا آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے تو وہ بھی ان کو آرمینین جو ہے وہ جانا پڑا. تو یہ تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے نگورو قرباخ کے علاقے کو اور اس ایشو کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کا، اس میں روس کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے ماضی میں، آٹومین امپائر کا بھی ہے، اور صفوید امپائر جو ہے جو ایرانیوں ہے، ان تینوں امپائرز کہ جو آپس میں سمجھ لیں آکوپیشنز کے نتیجے میں جو آبادیوں جو کہ سیٹلمنٹس ہوئی ہیں، چونکہ نگورو قرباخ جب روس نے قبضہ کیا اس پہ بھی خانیٹ اسٹیٹ سی، اور مطلب بہت سارے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر کہ اس پہ بھی خانیٹ اسٹیٹ سی اور مسلمانوں کے انڈر میں تھے، اس میں مسلم میجورٹی تھی. خود ایک جو رشین ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے اس وقت جو زار کے انڈر میں جو اس کی فگر آتی ہے ہمارے سامنے ڈیٹا آتا ہے، اس کے اندر بھی مسلمانوں کی 77% جو ہے پاپولیشن جو ہے وہ میجورٹی جو ہے مسلم ہے اس علاقے میں نگورو قرباخ میں، اور تقریباً کوئی 23% جو ہے اس وقت آرمینین تھے. اس کے اگلے جو 100-150 سال گزرے ہیں، یعنی کہ 1830 کے بعد سے لے کر، یعنی جیسے 1823 میں تو انہوں نے آکوپائی کر لیا، اس کے بعد جنگ عظیم اول تک 1918 سے لے کر 20 تک جو 100 سال گزرے ہیں، اس کے اندر بھی چونکہ دونوں علاقے آرمینیا آذربائیجان میں کوئی بارڈر تو ڈرا نہیں تھا، تو سیٹلمنٹ جو آہستہ آہستہ
ایسا بہت سلولی ہوتی گئی تو آرمینینز کی تعداد بڑھتی گئی اور آذربائیجانیوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی گئی علاقے میں. اور جب جنگ عظیم اول ہوئی اس کے بعد یہ علاقے میں تھوڑا کانفلکٹ ہوئے, لیکن آرمینیا اور آذربائیجان نے ایک آزاد ریاست کے طور پہ یعنی اپنے آپ کو کوشش کی ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اور آذربائیجان نے اس دن 1918 کے بعد جب جنگ عظیم اول جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس نے بھی کوشش کی کہ آزاد ریاست کے طور پہ, اور آذربائیجان پہلی اسلامک ریپبلک آذربائیجان, ایک ریپبلک آذربائیجان کا جو قیام عمل میں آیا, مسلمان تمام ریاستوں میں پہلی ریپبلک کے طور پہ جو ہے اس کا نام سامنے آتا ہے. تو اس وقت بھی نگورو قرباخ کا اتنا ایشو نہیں اٹھا. اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ نسلی یہ جو ایتھنک اور ریلیجیس ایشوز جو ہے یہ زار کے دور میں بھی بہت سارے کلیشز ہوتے رہے, لیکن اس کی تعداد اسی فگر بہت زیادہ بڑی پیمانے میں سامنے نہیں آتی ہے. لیکن 1918 سے 20 کے درمیان میں کلیشز ہوئے ہیں جہاں بہت سارے لوگ, بہت ساری آبادیاں جو ہے ان کو, بہت سارے لوگوں کو آرمینیا چھوڑنا پڑا, آذریوں کو, اور بہت سارے آرمینینز کو آذربائیجان چھوڑنا پڑا. تو یہ جو اس ایرا میں جو کچھ کانفلکٹس ہوئے, کلیشز ہوئے, اور اس سے پہلے جو پچھلے پورے 80 سال یعنی کہ 1823 سے لے کر جنگ عظیم 1919 تک, اس دوران جو ہے آذربائیجانی جو ہے یہاں پر نگورو قرباخ میں مینورٹی میں چلے گئے تھے. تو یہ وہ کانفلکٹس تھا. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے 1988 میں جو نگورو قرباخ نے جو ہے سوویت یعنی کہ سوویت ایرا کے اندر بھی نگورو قرباخ کی ہوا جب لینن کے بعد جب اسٹالن جو ہے سیکرٹری جنرل بنا اور سوویت یونین کا جو ہے وہ رولر بنا, تو اس دور میں ایک کمیٹی بنی جس نے یہ تمام علاقوں کی جو ابھی جو سوویت ایکس سوویت اسٹیٹس ہیں ان کی جو بارڈر تقسیم کی گئی, تو اس بارڈر کی تقسیم پوری کمیٹی کا کام تھا کہ بارڈر کی تقسیم کریں اور اس کو کمیٹی کے سامنے رکھیں, اور بعد میں اسٹالن کے سامنے پیش کیا گیا. اسٹالن نے اس کی منظوری دی گئی. تو آرمینین نے بہت لوبنگ کی کہ نگورو قرباخ کے علاقے کو جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ ملا دیا جائے. تو یہ آرمینین کی لوبیز تو مستقل چل رہی تھی, لیکن اس وقت بھی اسٹالن نے جو ہے اس علاقے کو جو ہے ایک آٹونومس کا درجہ تو دیا, لیکن نگورو قرباخ کو جو ہے آذربائیجان کے تحت ہی رکھا گیا. اور تو اس وقت تمام سوویت اسٹیٹس یہ تمام ریپبلکس تھیں, اور یہ 1924 سے لے کے 32 تک یہ بارڈر کی جو ہے وہ آپس میں بارڈر کی ڈیلیمیٹیشن کی گئی تمام ریاستوں ریپبلکس کی. اور یہ اسی بارڈرز کے اوپر بعد میں جب 91 میں ریاستیں آزاد ہوئی ہیں, انہوں نے اسی بارڈر کو تمام ریاستوں میں, کچھ بارڈر کانفلکٹ سے ایکس سوویت اسٹیٹس میں, اور اس میں سے ایک بارڈر کانفلکٹ یا ایک علاقہ جو متنازع تھا وہ ایک یہ بھی تھا نگورو قرباخ جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تھا. تو اسٹالن سوویت ایرا کے اندر بھی اس علاقے کو جو ہے وہ آٹونومس تو دی گئی, لیکن اس کی جو اس علاقے کو جو ہے ایک آزاد حیثیت اس وقت بھی دی گئی, نہ ہی آرمینیا کو اس کو آفیشیل یعنی کہ آرمینیا کے انڈر کیا گیا, بلکہ اس کو آذربائیجان کے تحت ہی رکھا گیا. 1988 میں یہ ہوا کہ جو نگورو قرباخ کی جو اسمبلی تھی, انہوں نے جب گورباچوف جو لاسٹ سوویت رولر تھا, اس نے یہ کیا کہ چونکہ اس نے بولنے کے کچھ اس نے گلیسنوسٹ اور پریسٹروئکا دو جس کے تحت پارٹیاں بنانے کی اور اکنومیکلی جو ہے آزادیوں کا اعلان کیا, تو یہاں پر بھی جو اسمبلی نے کیا کیا, خود سے ہی 88 میں آزادی کا اعلان کر دیا اور ریپبلک جو ہے قائم کرنے کا اعلان کر دیا. تو اس اعلان کو سوویت کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ریپبلک جو ہے خود سے جو ہے وہ آزادی کا اعلان نہیں کر سکتی. جو سوویت کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق اس کو جو ہے سوویت یونین کے پاس یہ رائٹس ہیں, اور کانسٹیٹیوشنلی وہی کسی ریاست کو جو ہے الگ سیپریٹ کر سکتی ہے یا اس کو آزادی کو جو کسی کو آزاد ریاست بنا سکتی ہے. لہٰذا اس کو یہ رائٹ نہیں تھا اس آٹونومس ریپبلک کو کہ وہ جو ہے وہ خود سے ہی, اور اس کی اس آزادی کو نہ آرمینیا نے مانا اور نہ آذربائیجان نے مانا, بلکہ اس وقت کی جب 91 میں تمام جب ایک معاہدے کے تحت جو ہے سوویت یونین ڈیزولو کر دی گئی, تو جو 15 ریاستیں بنی ہیں ان 15 ریاستیں ہی کو دنیا بھر نے, دنیا کے تمام ممالک نے اس کو ایز اے انڈیپینڈنٹ ریاست جو ہے تسلیم کیا. نگورو قرباخ کو اسی طرح آٹونومس کی حیثیت سے آذربائیجان کے علاقے کی حیثیت سے ہی تسلیم کیا جاتا رہا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب ارلی 90s میں گورباچوف اور رشین فیڈریشن اور آپس میں جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ کانفلکٹس, بہت سارے کانفلکٹ چل رہے تھے, تو کچھ اس میں KGB بھی ایکٹیو تھی, تو بہت سارے فسادات کروائے گئے تھے یا فسادات ہوئے تھے. اس میں ان میں بہت ساری ایکس سوویت اسٹیٹس میں ہوتے, اس میں آرمینین اور آذربائیجانیوں میں بھی بہت سارے جو ہے وہ نسلی فسادات ہوئے تھے. آرمینیا میں بھی ہوئے تھے اور آذربائیجان میں بھی ہوئے تھے, جس کے لیے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کی. یہ قتل عام جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تب بھی ہوا تھا, اور اس کے بعد زار کے ایرا میں بھی قتل عام ہوتے رہے ہیں بہت سارے. تو یہ ایتھنک ایشوز جو ہے یہ ہم کہیں کہ یہ آج ہی جو ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے. اس کے پیچھے پوری 200 ایئرز یا اس سے 200+ ایئرز کی جو ہے پوری تاریخ ہے آذریوں اور آرمینینز کے درمیان اس لڑائی کی. اور آج بھی آپ سروے کر لیں
لیں آرمینینس و آذربائیجانی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ مخالف ہیں، ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے. جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے ہم دیکھتے ہیں جناب بہت ساری پاکستانی اور کشمیر کے معاملے میں دونوں ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ جو ہے ڈیفرنٹ ہے. جس طرح آذربائیجان اور آرمینینز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف ہیں، اور ان کے دونوں ممالک ان کے میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، اور میڈیا ہی پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ایشو کو مزید برن کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے اپنی ایک کوزز ہیں. تو یہ وہ اچھا بہت سارے آرمینین ایکسپرٹس ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ جناب پچھلے 500 یا 1000 سال پہلے یہ آرمینیا کا علاقہ تھا. یہ بالکل اس طرح اگر ہم جتنا پیچھے جائیں گے تاریخ میں تو بہت سارے علاقے بہت ساری امپائرز کے اندر شامل رہے ہیں. ہم اگر بازنطینی امپائر اتنی بڑی تھی، ماضی میں خود جو موجودہ رشیا ہے اس نے تو بہت سارے علاقے جو ہے، رشیا تو تھا ہی نہیں 7 سینچری سے پہلے، اس سے پہلے سویڈن بہت بڑی ریاست رہی ہے، ڈنمارک، تو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں رہی ہیں، ان کا سائز ہے آج بہت چھوٹا ہو گیا ہے. تو جتنا ہم پیچھے جائیں گے تاریخ میں کہ یہ تاریخی طور پہ 1000 سال پہلے یہ علاقہ اس کا تھا، یہ علاقہ اس کا تھا، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنی امپائرز گزری ہیں اس میں بہت ساری جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن 200 سال میں جب رشیا، آٹومن امپائر اور ایرانیوں کے درمیان یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کے جو ایتھنک سیٹلمنٹ، اس کے نتیجے میں یہ آج جو ہمارے سامنے نگورنو قرباخ کا ایشو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس پہ تھوڑی اچھا یہ تو تھوڑا ہو گیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس. اچھا آزادی کے بعد یہ ہوا کہ 91 میں جب یہ دونوں ریاستیں آذربائیجان اور آرمینیا ایک سوویت یونین کے انہدام کے بعد، ڈسولوشن کے بعد یہ دونوں آزاد ریاستوں کے طور پہ سامنے آ گئے. ان دونوں کے درمیان جو ایتھنک کلیشز ہوئے تو رشینز جو گارڈ تھے اس فورسز یہاں پہ ڈپلائی کی گئی ان واقعات کو روکنے کے لیے. بعد میں خیر سوویت یونین تقسیم ہو گئی 91 میں، تو ان دونوں ریاستوں کے درمیان نگورنو قرباخ کے معاملے میں جو ہے جنگ ہوئی، جو 94 تک جو ہے اس کی سیٹلمنٹ تک جو ہے چلتی رہی. بیچ میں سیز فائر ہوتے رہے اور بعد میں اس میں، اور یہ اس کے نتیجے میں کوئی 30,000 لوگ جو ہے ان کا قتل عام ہوا دونوں طرف سے، آرمینین کا بھی آذربائیجان کا بھی.